امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ سچا واقع مولوی دا مجھے نام نہیں دستا، انڈا کھائیں گے؟ انہوں نے کہا بیٹے امی سے کہو میں انڈے کی امی کھاؤں گا۔ بچے ساری کھیر مجھے دے دی ہے، کتا منہ پا کے۔ امیاں کیوں نے ساڑھے کھان دی نہیں؟ مولوی صاحب مگر صدقہ بلان کھا جاندہ ہے، مولوی صدقہ کھا جاندہ ہے۔ مولوی صاحب کو دیکھا، مولوی صاحب غصے چاہے نا جی، غصے انہیں تھے کہ اشارہ ہے جنہوں سمجھ آگے، غصے چاہ گئے بھی کتا منہ پا گئے کھیر بھین دے گئے، انہیں آخری چمچی غصے نال کھچی، تے نال ہی برتن کاندے چ ماریا تے برتن ٹوٹ گیا۔ بچہ رو پہ آندے کی ہوئی؟ آندے ان ساڑھا کتا کیڑی شاید دودھ پیسی۔ یہ کئی بندے کہتے ہیں خیرات بھی کرتے ہیں فائدہ بھی نہیں ہوتا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے انج نہیں کرنا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرو جیسے محبت کرتے ہو۔ جو چیز خود کو اچھی لگتی ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر کے دیکھ، پھر دیکھ تجھے کیا فائدہ ہے۔ دو جوڑے تھے مخدومہ عالمیان کے پاس، ایک شوہر کے گھر کا ایک باپ کے گھر کا۔ ان کے کپڑے پرانے ہو سکتے ہیں میلے نہیں، جو ذاکر یا کوئی پڑے نا میلا چولا اسے روک دو تو میل ان کے قریب نہیں جا سکتے۔ طاہرکم تطہیرا، پیوند بھی لگا ہوا ہو ان کے کپڑوں پر تو ہر دھاگے پر تطہیر نچھاور ہوتی۔ ایک باپ کے گھر کا جوڑا تھا، اس کو پیوند لگے ہوئے، قرآن کی قسم فقیر آ گئے مولا علی کے دروازے پر، مولا کچھ دے، پوچھا فاطمہ کچھ ہے گھر میں؟ کہا کچھ نہیں۔ علی یہودی کے دروازے پر قرض لینے کے لیے گروی رکھ دی رسول کی بیٹی کی چادر، واپس آ گیا علی، 10,000 درہم فقیروں میں بانٹ دیا۔ ادھر آخری فقیر آخری پیسے لے کر گیا، ادھر یہودی دروازے پر آ گیا۔ علی فرماتے بڑی جلدی کی ہے واپسی کے لیے؟ کہے یا علی میں پیسے واپس لینے نہیں آیا، یہ میری بیوی کھڑی ہے، یہ میری بیٹی، سچ سچ بتا یہ واقعی محمد کی بیٹی کی چادر؟ اب یہ آستینیں کھول لو جس کی بنو ایک دکھیاری کا جنازہ اٹھنے والا، یہ واقعی رسول کی بیٹی کی چادر ہے۔ علی نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں یہ چادر زہرا کی ہے۔ رو کے کہتے ہیں جلدی کر مجھے کلمہ پڑھا۔ علی کلمہ پڑھا کے پوچھتے ہیں وجہ؟ کہنے لگا میں یہودی ہوں، میں نے سمجھا تھا کہ دولت کی خاطر نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس کی بیٹی کی چادر پر لگے ہوئے پیوند بتاتے ہیں یہ سچا نبی ہے۔ روتے اسی لیے ہیں یہودی حیا کر گئے، کلمہ پڑھنے والے نوکر کرسیوں پر بیٹھے رہے۔ بسم اللہ کریں۔
امام حسین تیری زندگی کرے علی کی ولایت کا صدقہ، تو نے اٹھ کے اتنا تو احساس کیا ہے، 4 گھنٹے میں زہرا ایک ایک صحابی کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی، کسی نے اٹھ کے نہیں کہا، کسے کھڑا کر کے بیٹھا ہوا؟ میری بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں، یہ فکرہ بالخصوص میں اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ شادی کی صبح پرانا جوڑا پہن کے زہرا بیٹھی تھی، کنیز قریب آئی، آواز دے کے کہتی ہے بی بی، عرب کی عورتیں ابو طالب کی بہو کو دیکھنے کے لیے آئیں گی، ہے نا تمہارے میرے محلوں میں رواج، محلے کی عورتیں نئی دلہن کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، دیکھنے کے لیے آئیں گی، بی بی نیا جوڑا پہن لے۔ فرمایا سوگند بخدا تمہاری ظاہری دنیا میں بطول کی ملکیت میں اس ایک جوڑے کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں۔ کنیز حیران ہو کے کہتی ہے بی بی جھوٹ اور تیرا تعلق کوئی نہیں، آدھی رات کو تیری ڈولی آئی ہے، علی نے تجھے نیا جوڑا بنا کے دیا ہے، یہ تو تیرے باپ کے گھر کا جوڑا ہے، علی والا جوڑا کہاں ہے؟ آواز دے کے کہتی ہے ام ایمن میں تہجد کی نماز کے لیے مصلی پر آئی، دروازے پر دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ آواز آئی اہل بیت محمد، میری بیٹی کا لباس نہیں ہے، تمہارے مولا تمہیں دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرنا، ابھی میں نے مصائب شروع نہیں کیے، تیری آنکھوں نے وضو کر لیا، جو نیت کر کے بیٹھے ہو تمہاری قضا نہیں ہوگی۔ اہل بیت محمد میری بیٹی کا لباس نہیں ہے، تمہارے گھر میں شادی ہوئی ہے، تم نے نئے جوڑے بنائے ہوں گے، کوئی لباس دے دو میری بیٹی اپنا جسم چھپا سکے۔ بی بی فرماتی ہے میں تڑپ کے دوڑی، میں نے نیا جوڑا اس کے حوالے کیا، کنیز کہتی ہے بی بی اس نے جوڑا مانگا تھا، پرانا اسے دے دیتی، نیا خود پہنتی۔ آواز ام ایمن زہرا کو شرم آتی ہے، اللہ کی راہ میں دے اور پرانا جوڑا اٹھا کے اب مسلمان جو اللہ کی راہ میں پرانا جوڑا دیتے شرم کرتی تھی، اس کی بیٹی 36 شہروں میں 72 بازاروں میں 144 گلیوں میں سینہ نہیں دکھتا تو ماتم کر 5-5 لاکھ شرابیوں کے مجمع میں رو رو کے کہتی تھی چادر دے دو اگلے موڑ میں واپس کر دو۔ مولا اسے زندگی دے، جس نے پرانا جوڑا دیتے ہوئے شرم محسوس کیا، 36 شہروں سے اس کی بیٹی ایک چادر کا سوال کرتی ہوئی چلی گئی۔ اللہ زندگی کرے حاجی صدیق کی اور اس کے بھائیوں کی، بڑا اچھا کرتے ہیں، بی بی کا جنازہ اٹھا، کوئی تو گزرتا ہوا بندہ سوچے گا رسول کی بیٹی کا جنازہ اٹھاتے ہوئے روتے کیوں ہیں؟ شہید محسن نقوی کا ایک شعر ہے،